ناظرین وعجزت الناطقین اوہم الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات صلوات بر محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے جشن والی صلوات پڑھیں آپ محمد محفل سعید یہ بابرکت محفل منعقد کی جا رہی ہے اس عید کے سلسلے میں کہ جو ہماری عیدوں میں سے بڑی عید ہے اس خوشی کے تسلسل میں کہ جو ہماری خوشیوں میں سے عظیم خوشی ہے اس دن کی یاد میں کہ جو دن ہمارے دنوں میں سے بڑا دن ہے اور ہر خوشی کی محفل اور تقریب کا آغاز مبارکباد سے کیا جاتا ہے، تبریک و تہنیت کے جملوں کے تبادلوں سے کیا جاتا ہے۔ میں بھی آج کے جشن کی ابتدا اس دن کی مناسبت سے ایک مبارکباد سے کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات کو 13 رجب کو کعبہ کا قبلہ ہو جانا مبارک۔ چلیں آپ نے یہاں پہ محبت فرمائی، میں اگلا جملہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں۔ صرف کعبہ ہی قبلہ نہیں ہوا، صرف کعبے کو ترقی نہیں ملی، بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ والا دن جو 13 رجب کا دن تھا یہ یوم ارتقا تھا۔ ارتقا کا معنی ہے ترقی، یہ ترقیوں کا دن ہے۔ کیسے ترقیوں کا دن ہے؟ جو کعبے میں آیا اس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، وہ ہمارے دلوں میں آیا اس نے ہمیں مسلمان سے صاحب ایمان بنا دیا، اور جب وہ صاحب ایمان کے دل میں ایسے سمایا جیسے سمانے کا حق ہے تو اسے سلمان بنا دیا۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے کہ اس دن کی وجہ سے صرف کعبہ قبلہ نہیں بنا، خود مومن کا دل فخر کعبہ ہو گیا۔ ویسے میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکے جیسے میں چاہ رہا تھا، مومن کا دل فخر کعبہ ہو گیا۔ جانتے ہیں کہ کیوں میں نے یہ جملہ اپنے سامنے عرض کیا ہے؟ میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو میرا کلمہ پڑھنے والوں، مومن کا دل کعبے سے افضل ہے۔ میں مجرم ہوں، مومن کا دل کعبے سے افضل ہے، مومن کا دل کعبے سے افضل ہے۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا وجہ کیا ہے کہ مومن کا دل کعبے سے افضل ہے۔ پھر میں نے پہلے سوچا کعبے کی وجہ افضلیت کیا ہے کہ جس وجہ سے کعبہ افضل ہو گیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کعبہ افضل ہے علی کے آنے کی وجہ سے، لیکن مومن کے دل کو کعبے سے افضل اس لیے کہا گیا ہے کہ کعبے میں علی 3 دن رہا ہے، مومن کے دل میں ساری زندگی علی رہتا ہے۔ ساری
ہوا دل ہی وہی چاہیے جس میں علی رہتا ہو. جس طرح علی کے بغیر کعبہ بت کدا ہے، اس طرح علی کے بغیر یہ دل بھی صنم کدا ہے. میں آج کے جشن میں اسی کعبہ کا قبلہ ہونا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا گو کہ ایک تقریر میں ممکن نہیں، اس فقیر کو کم از کم 10 مجلس سے چاہیے صرف 13 رجب پڑھنے کی. اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، جن کا ذکر ہے یہ انہی کا احسان ہے، لیکن جتنا ممکن ہے ایک تقریر میں اپنے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سارے میرے ساتھ شامل ہیں. جیسے کو شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ سرزمین مکہ پہ میرے مولا امیر کے دنیا سے آنے سے پہلے باہر کے پہاڑوں میں ایک عابد گزرا ہے، جس عابد کا نام مشرم ابن وحیب ابن شیختام لکھا گیا. یہ شخص مسلسل 190 سال تک، کتنے سال؟ 190 سال تک خدا بند عالم کی عبادت کرتا ہے. دن بھر روزے سے ہے، رات بھر قیام میں، اور خلوص کی عبادت کا یہ عالم ہے. توجہ فرمائیے گا کہ 190 سال بعد خود قدرت نے اس سے پوچھا بتا مشرم عبادتوں کا صلہ کیا چاہتا ہے. توجہ میرے شیعہ سنی دو، بتا کہ ان عبادتوں کا صلہ کیا چاہتا ہے. یہی وہی منزل ہے کہ جس کو اقبال نے بڑے بعد میں لکھا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. 190 سال کی کتنی پرخلوص عبادت ہوگی کہ خدا بند عالم کی طرف سے سوال آ گیا مشرم بتا کہ عبادتوں کا صلہ کیا چاہتا ہے. لیکن عارف الہی تھا نا، کہنے لگا میرے اللہ یہ ساری عبادتیں کسی صلے کی لالچ میں تھوڑی کر رہا ہوں. یہ تو تیری ذات سے محبت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عبادتیں کرتا چلا جا رہا ہوں. اس دنیا میں یہ فانی دنیا ہے، کوئی صلہ نہیں چاہیے. جو تو نے دینا ہے وہ میدان محشر میں آخرت میں مجھے عطا کر دینا. خدا بند عالم نے فرمایا مشرم جو آخرت میں تیرا اجر رکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ موقوف ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے تیری اس خلوص کی عبادت کو دیکھ کے کہ تو اس دنیا میں بھی کچھ مانگ اور میں تجھے عطا کروں. عارف الہی تھا نا، خدا کی قسم ذرا دیکھیے گا کہ مانگنے والا مانگنے کیا جا رہا ہے. عجب سوال اس نے اللہ سے کیا، میرے اللہ اگر بحر کرم موج میں ہے اور تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے کسی دوست سے ملوا دے. دوست سے ملوا دے. اچھا معاملہ یہ ہے آپ نے غور نہیں کیا، اس نے کسی نبی سے ملنے کی خواہش نہیں کی، اس نے کسی رسول سے ملنے کی خواہش نہیں کی، اس نے کسی امام سے ملنے کی خواہش نہیں کی. اس نے کہا میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے، میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. عارف تھا نا، جانتا تھا کہ ابراہیم پہلے نبی تھا، پھر رسول تھا، پھر امام ہوا اور پھر اس کے بعد خلیل خدا ہوا. خدا کے دوست کا درجہ ان تمام رتبوں سے بلند ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. ایک ایک لفظ کی ضمانت دے رہا ہوں، ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. 190 سال کی عبادتوں کے صلے میں مانگ کیا رہا ہے کہ میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. اٹک کے منبر پہ جملہ ضائع ہو گیا، دکھ لے کے جاؤں گا. 190 سال کی عبادتوں کے صلے میں میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. خدا نے 190 سال کی عبادتوں کے صلے میں جس دوست سے ملوایا اس کا نام ابو طالب ہے. کے صلے میں خدا بند عالم نے جناب ابو طالب سے ملاقات کرائی. جناب ابو طالب جب پہنچے اس غار میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، آگے جا کر اب کیونکہ دعا مان چکا ہے اور جناب ابو طالب آ گئے بات ہم تک پہنچانے کے لیے، بات نتیجے تک پہنچانے کے لیے. کہنے لگا آپ جو میرے پاس تشریف لائے آپ کا تعارف کہاں سے ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں سرزمین حجاز کی وادی مکہ کا ایک باشندہ ہوں. سبحان اللہ اکبر. حضور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں. قبیلہ بنی ہاشم میں
اپنا تعارف تو کروائیے کہ آپ ہیں کون. جو تعارف ابو طالب نے کروایا وہ تعارف کمال ہے. زیر لب مسکراتے ہوئے کہا میں وہی ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر کی چابیاں دے رکھی ہیں. اور اب یہاں سے جو لفظ کہنے جا رہا ہوں ایک لفظ میرے ساتھ شامل رکھیے گا. میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر کی چابیاں دے رکھی ہیں. یہاں پہ اس جگہ پہ جملہ ہے مشرم کا الحمدللہ الذی اعطانی مسئلتی ولم یمتنی حتی ارعنی ولیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے دے دیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے مجھے ملوا دیا. مرنے سے پہلے اپنے دوست سے ملوا دیا. اب جناب ابو طالب کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا حضور میں تو ویسے آپ کی زیارت بھی مانگ کے لی ہے لیکن اب جو گفتگو ہوئی ہے نا تو میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. توجہ حضرات محترم اور اب ان پہ غور کیجئے گا. کہنے لگا حضور والا ان اللہ قد الہمنی الہاما فیہ بشارتک. اے جناب ابو طالب اللہ نے مجھ پہ ایک الہام کیا ہے اور اس الہام میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے. کیا بات ہے. خدا نے مجھ پہ الہام کیا ہے اور اس میں آپ کے لیے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے. سب کچھ جاننے والا ابو طالب زیر لب مسکرایا. جو تو بتانا چاہتا ہے میں وہ جانتا ہوں لیکن بتا. میں اپنی زبان میں کہوں گا بتا تاکہ بات آن ریکارڈ آ جائے. اس سے بہتر لفظ میں نہیں لا سکتا تھا. بتا تاکہ بات آن ریکارڈ آ جائے. اب توجہ فرمائیے گا. اب وہ جناب ابو طالب سے کہنے لگا اب یہاں پہ توجہ رہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں نماز کے اندر برادران کے یہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے تبارک اسمک و تعالی ذکرک کا. توجہ ہے میرے محترم دوستو ہے نا موجود وہاں پہ. لیکن اب عجب یہ ہے یہ بھی خدا کی قدرت ہے. مشرم خدا کی قسم لفظ نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. مشرم جناب ابو طالب سے کہنے لگا یولدک ولدا یکون ولی اللہ تبارک اسمہ و تعالی ذکرہ. اے ابو طالب آپ کے گھر ایک بیٹا آئے گا جو اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس کا نام برکت والا بنایا ہے. اللہ نے اس کے ذکر کو علی بنایا. جس کا اسم برکت والا وتعالی ذکرہ جس کا ذکر بلندی والا ہے. وَهُوَ وَسِيُّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں آہستہ آہستہ ایک لفظ لے کے جا رہا ہوں. وَهُوَ وَسِيُّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ اللہ کے رسول کا وسیع ہوگا. اور جس وجہ سے میں نے یہ مشرم کا کلام شروع کیا ہے وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہنے لگا ان ادرکتہ یکرہ منی السلام. اگر آپ اسے پائیں جب آپ کی اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہیے گا. سلام اسے بھیجا جاتا ہے جو جانتا ہوں. پیچھے آ رہے ہیں میں اشاروں میں بول رہا ہوں. یکرہ منی السلام اسے میرا سلام کہیے گا. اور توجہ اور پھر سلام کے لفظ بتانے لگا. کہنے لگا وَقُلْ لَهُ ان سے کہیے گا ان المشرم یقرأ علیک السلام وَهُوَ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ وَأَنَّکَ ولیہ ووصی رسول اللہ. کہ جب آپ اسے پالے تو اس وقت اسے میرا سلام بھی کہیے گا اور اسے کہیے گا کہ مشرم گواہی دے رہا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا رسول ہے اور علی اللہ کا ولی ہے.
سن کے جانے لگے. توجہ ہے نا, میں اسی ترتیب سے چلتا رہوں. جاتے ہوئے کہنے لگا اب ایک گزارش اس سے تھی, ایک گزارش آپ سے. جناب ابوطالب نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اس سے آپ کی ملاقات چاہی تھی. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس کے بارے میں نے تذکرہ کیا ہے جب وہ دنیا میں آ جائے تو آپ اتنی مہربانی ضرور فرمائیے گا کہ مجھے آ کر اس کے آنے کی خوشخبری ضرور دیجیے گا. مجھے اس کے آنے کی خوشخبری, توجہ خوشخبری ضرور دیجیے گا. وقت گزرتا چلا گیا, توجہ جانے موت, وقت گزرتا چلا گیا. 12 رجب کی شام, جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. 12 رجب کی شام ابو طالب کا حرم اپنے حرم سے اللہ کے حرم کی طرف چلا. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو تو میں جملہ یوں کہہ دوں, علی کی ماں اپنے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلی. اور یہاں پہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں, یہ علی کی ماں کا احسان ہے کعبے پر کہ علی کی ماں اپنے گھر سے نکل کے کعبہ آ. اور میں شیعہ کتابوں سے نہیں, سنی کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. برادران اہل سنت کے امام نسائی نے اس بات کو نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت ہے. انہوں نے کہا علی کا خاندان زمان و مکان سے فضیلت لینے والا نہیں ہے. یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آیا ہے, یہ کعبے کو عزت ملی ہے کہ علی کعبے میں اترا ہے. لیکن اگلا جملہ سننا, اس نے کہا یہ کعبے کو عزت ملی ہے کہ علی کعبے میں اترا ہے, اور یہ علی کی ماں کا احسان ہے کہ وہ گھر سے چل کے کعبے آ گئی, ورنہ کعبے کو چل کے ابو طالب کی حوالی جانا. شہزادی کعبے کی دیوار کے پاس آئی اور خدا کی قسم میں کیا جملے اپنے دوستوں کے سامنے چلے ہدیہ کر دے تو شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے بی بی کے وہ جملے مجھے نہیں یاد کہ میں نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے, جو بی بی نے کعبے کی عقبی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے زبان سے جاری کی. تیزی سے گزرتا ہوں, سارے جملے نہیں پڑھتا. اپنی جگہ ایک مجلس سے صرف ایک جملے کا تذکرہ کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ شہزادی نے اپنے آپ کو مس کیا اور پہلا جملہ یہ کہا, یا ربی انی مؤمنۃ بک, اے میرے اللہ تو جانتا ہے نا میں تیری مومنہ ہوں. اور کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں علی کی ماں کہہ رہی ہے میں مومنہ ہوں. سلامت رہے, مولا کو عطا فرما. انی مؤمنۃ بک, میں تیری مومنہ ہوں, اور جو تیری طرف سے آیا ہے بھیجا گیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں. انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم, میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. میں تصدیق کرتی ہوں, یہ تصدیق خود اپنی جگہ موضوع ہے. پتہ نہیں کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ تشریح کریں. خدا کے بارے میں کہا تھا ایمان رکھتی ہوں, ابراہیم کے بارے میں کہہ رہی ہے میں ان کی اور ان کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. توجہ فرمائیے گا, آپ کو تصدیق نہیں سمجھ میں آئے گی تو کسے سمجھ میں آئے گی؟ جب کبھی ہمارے یہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب ویکنسیز آ جائے نا تو وہ کیا لکھتے ہیں, اپنے مصدقہ کاغذات لے کے آنا. وہ کعبہ بنانے کے صلے میں کیا بات ہے. قرآن مجید
شریف کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ ساری باتیں کب ہوئی ہیں؟ جب کعبہ بنا لیا تو کعبہ بنانے کے صلے میں یہ سارا کچھ ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور کعبہ بنا کیوں تھا؟ جب ابراہیم کو حکم ہوا نا کہ کعبہ بناؤ, کہنے لگا میرے اللہ کتنا بڑا گھر بناؤں, تیرا گھر ہے. تو اس نے پلٹ کر کہا تھا بس اتنا بنا دے کہ اگر کوئی مزدور 3 دن رہنا چاہے. سلامت رہے, مولا کو عطا فرمائے. بس اتنا بنا دے کہ اگر کوئی مزدور 3 دن رہنا چاہے تو وہ سکون سے رہ سکے. بلکہ اس کے بعد کے جملے بھی میں کیا کروں, میں نے کہا نا ایک ایک تقریر میں سارا کچھ سمیٹنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب گھر بن گیا تھا تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, اس گھر کو پاک کر ان کے لیے جنہوں نے یہاں اعتکاف کر. توجہ نہیں فرما رہے. اعتکاف کی تعریف جانتے ہیں؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ سال کے کسی بھی حصے میں, ہاں رمضان ضروری نہیں, سال کا وہ حصہ جہاں آپ روزہ رکھ سکیں, درمیان میں 3 دنوں میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں روزہ رکھنا منع ہو. سال کے کسی بھی حصے میں 3 دن مسلسل روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے. اور شریعت مصطفیٰ میں افضل ترین اعتکاف ہے 13, 14 اور 15 رجب. اب تلاش کر, سارا جہان جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ کعبے کی 4 دیواری کے باہر بیٹھتا ہے. تلاش کر وہ کون ہے جو 3 دن کعبے میں رہتی رہی ہو. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. سوائے علی کی ماں کے قبلہ کی نقوی صاحب کوئی تھا ہی نہیں شاہ جی جس نے 3 دن خانہ کعبہ میں قیام کیا ہو. اور پھر یہاں پہ جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے, اس نے صرف 3 دن کعبے میں قیام نہیں کیا, اعتکاف ہے اس کا. اس کا 3 دن کعبے میں اعتکاف ہے. اعتکاف میں روزہ رکھا جاتا ہے, روزے کے لیے طہارت شرط ہے. عجب ولادت ہے, گود میں بیٹا بھی آ گیا, روزہ بھی قائم ہے, اعتکاف بھی قائم. کعبے کا گوہر, سارا کا شوہر, اللہ ایمان نعرہ حیدری. زندگی جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں 3 دن اعتکاف کیا, اور خدا کی قسم کوئی بات میری پچھلی سے بے ربط ہے ہی نہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم, میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے آئی ہوں. اور وہ سارا کچھ کس لیے تھا کہ کعبہ بنانے کے صلے میں مانگ رہا تھا, اور اللہ نے کعبہ بنوایا تھا فاطمہ بنت اسد کے لیے. تو اب ابراہیم کی محنت تب پاس ہوگی نا کہ جس کے لیے بنا ہے وہ کہے کہ ٹھیک بنایا گیا. جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تصدیق کرے گی کہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا ہے. جو ہے, اور ابھی جو آپ کے سامنے جملہ کہا نا اعتکاف میں تھی اور بیٹا گود میں آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی بار بار ضمانت دے رہا ہوں. جو آخری جملہ دعا مانگتے ہوئے علی کی ماں نے تنویر نقوی صاحب کہا ہے, وہ جملہ یہ ہے اللہم انی اسألک بحق حاذل مولود. اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں اس مولود کے واسطے سے. میں تجھ سے مانگتی ہوں اس مولود کے واسطے سے. جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. عربی زبان میں ہر مرحلے کے لیے لفظ الگ ہے. شعر کی حالتوں کے لیے سینکڑوں نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں عربی زبان میں
جو بچہ شک میں مادر میں ہو اس کے لیے لفظ ہے جنین، جیم نون یہ نون، جنین جس میں ابھی جننا ہے، جنین ہے۔ جو بچہ دنیا پہ آ چکا ہو اسے مولود کہا جاتا ہے۔ ابھی کی ماں جنین نہیں کہہ رہی، مولود کہہ رہی ہے۔ مولود کے میں یہ میرا عقیدہ ہے، اسی مولود کو داد دینے کے لیے کعبہ کھل گیا۔ اسی لفظ مولود کی داد میں کعبہ شک ہو گیا، دیوار میں در بن گیا، علی کی ماں داخل ہو گئی، جو در بنا تھا پھر دیوار ہو گیا۔ ایک جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے، اللہ نے اپنے بڑے بڑے نبیوں کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے، وہ آج تک درار موجود ہے، وہ لکیر آج تک موجود ہے، اور میں نے شاید آپ کے سامنے کبھی کہا تھا یہ وہ دنیا کی واحد لکیر ہے جس کے ہم فقیر ہیں۔ کیا بات ہے میرے محترم دوستو، اس لکیر کا نشان آج تک باقی ہے۔ ان 1400 سالوں میں 12 دفعہ کعبہ دوبارہ بنایا گیا۔ توجہ ہے، 12 دفعہ 1400 سالوں میں کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن اشتاق جی وزیر بھائی عجب یہ ہے کہ 12 دفعہ کعبہ نیا تھا، تراڑ پرانی۔ جو جملہ کہنے جا رہا تھا، اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو بڑے بڑے معجزے دیے ہیں، لیکن ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یہ بس علی کی ماں ہے جس کا معجزہ آج تک باقی ہے۔ اللہ اکبر، اور تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ اور خدا کی قسم اس معجزے کو تو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے ایسے بندوبست کیے ہیں، جنہوں نے کعبے کی زیارت کعبہ کی ہے وہ میری گواہی دیں گے، جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے۔ بلکہ کبھی اگر اذان سننے کی توفیق ہو ٹی وی پر، توفیق کی کہہ سکتا ہوں، تو اس پہ بھی کھانا کعبہ بھی کھایا جاتا ہے مختلف۔ غور کیجئے گا، کعبے پہ غلاف ہے، سارے کعبے پہ کس کے غلاف باندھا ہوا ہے، جہاں یہ دراڑ ہے وہیں سے غلاف اٹھایا ہوا ہے۔ غلاف اٹھایا ہوا ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا طواف کرتے ہوئے، وہاں پہ متوع ہیں اور اکثر ہیں ہمارے علاقے کے اندر، اردو بولنا جانتے ہیں، تو میں نے پہچانا ایک کو کہ یہ اپنے ملک کا ہی لگتا ہے۔ میں نے طواف کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ گیا، میں نے اسے کہا کہ حضور ایک مہربانی فرمائیں گے، یہ سارے کعبے پر کس کے آپ نے غلاف چڑھایا ہوا ہے، یہیں سے آپ نے اٹھایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ میرے چہرے کو، میرے ڈیل ڈول کو سمجھ گیا دیکھ کہ آنے والا کہاں سے ہے اور سوال کہاں سے ہے۔ اس نے میرے سوال پر بڑا برا منہ بنایا جو میں یہاں بنا نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال اس کی مجبوری تھی، اس نے جواب تو دینا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کے لگا یہاں سے غلاف اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ وہ جب بھی یہاں طواف کرنے تشریف لاتے تھے اس جگہ کا بوسہ بھی لیتے تھے، ہاتھ رکھ کے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں، اللہ کے رسول جب بھی آتے تھے یہاں کا بوسہ لیتے تھے اور یہاں ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرتے تھے۔ پورے
जगह सुन्नत है, एक हिजर अस्वद, एक रुकन यमानी। तवज्जो है, यहाँ पे नबी बोसा देता था, यहाँ पे अल्लाह का नबी सुल्तानुल अंबिया बोसा दिया करते थे। और यहाँ पे मैं दुनिया वालों को अक्सर जुमला ये कहा करता हूँ कि हम जब यहाँ पे होते हैं ना, किसी बड़े अफसर से मिलने जाए, अच्छे अच्छे लिबास पहन के जाते हैं, और खुदा जब वहाँ बुलाता है तो वो चादरें लपेटवा कर मलंग बना के बुलाता है। ये जबरे मशीयत है, मलंग बन के अली के गुजरने की जगह को बोसा देता चला जाए। अली की माँ काबे में चली गई और अब जुमला कहने लगा हूँ। 13 रजब की सुबह तवज्जो जाना, आसमान से अमारियां उतरने लगी। सरजमीन मक्का पे कुछ ऐसी हलचल हुई कि बुत मुंह के बल जमीन पे आ गए। पूरी जमात से जुमले कह रहा हूँ, बुत मुंह के बल जमीन पे गिरने लगे। जो बुतों के मानने वाले थे वो अपने अपने बुतों को उठा के पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ने लगे। वहां जाके बुतों को कयाम चाहते थे, बुत फिर मुंह के बल जमीन पे गिर रहे, बुत फिर मुंह के बल जमीन पे, बुत बार बार गिर रहे हैं और वो परेशान है। और पूरे मक्के में एक भगदड़ मची हुई, कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, हर एक दूसरे से पूछ रहा क्या हुआ क्या हुआ। हर एक कहने वाला यही कहता है कि मुझे लगता है कि कयामत आ गई है, मुझे लगता है कि कयामत आ गई है। जब टकरा टकरा के एक दूसरे से थक गए ना, एक बुजुर्ग ने कहा यार एक लम्हे के लिए रुको तो सही, ये सब कुछ तो हो रहा है, हम एक दूसरे से तो पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अबू तालिब कहाँ है? अबू तालिब दिखाई न दी। सीधा जनाब अबू तालिब अब ख्याल रहे 13 रजब जो अंदर होना था वो हो गया, बाहर वाले किसी को खबर ही नहीं कि वहां पे हुआ क्या। जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, जनाब अबू तालिब सामने आए, चेहरे पे ऐसे इत्मीनान जैसे हुआ ही कुछ नहीं। चेहरे पे ऐसे इत्मीनान जैसे हुआ ही कुछ नहीं। उन्हें देखकर कहने लगे खैर तो है, खैर तो है, क्यों भाग दौड़ रहे हो? कहा जनाबे वाला देखिए तो सही क्या हो रहा है। अमारियां उतर रही हैं, जमीन में जल्जला है, वो मुंह के बल जमीन पे वो गिर रहे हैं, मामला क्या है? जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ तुम्हारा परेशान होना बनता है, तुम जानते जो नहीं हुआ क्या है। तुम जानते जो नहीं हुआ क्या है। मैं अपने जुमले की दलील देने जा रहा हूं। जो मुल्ला ये बहस करता हुआ नजर आता है कि अली हमारी तरह पैदा हुआ है और मैं तेरी मानूं या अली के पापा की मानूं, आज जुमला कहने जा रहा हूं जो लफ्ज अली के पापा ने इस्तेमाल किया है। कहा जनाबे वाला हुआ क्या, आपको तो खबर होगी। जनाब अबू तालिब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कद तमत तो हुज्जतुल्लाह है व ज़हरा वलियहू, अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई, उसके वली का ज़हूर हो गया। अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई है, उसके वली का ज़हूर हो गया है। और चलो जुमला कहूँ यहाँ पे, अतः जो लफ्ज उस सुबह अबू तालिब ने कहे, मुस्तफा ने उन्हीं अल्फाज की तकमील खदीर ने की। क्या बात है। जनाब अबू तालिब ने ये लफ्ज कहने के बाद कद तमत हुज्जतुल्लाह व ज़हरा वलियहू, जो अगला जुमला कहा वो जुमला ये है यकमिलुल्लाहु फी हाज़िहिल लैल खिसालुल खैर। आज ईरान अल्लाह ने अपना सारा खैर मुकम्मल कर दिया है। जिसे अबू तालिब ने पहले दिन खैर कहा था, मोहम्मद ने उसे कांधों पे उठा के कहा है या खुशालुल खैर। तवज्जो अज़ान मोहतरम, चलें मौला को सलामत रखे, जनाब सैयदा सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बस इन जुमलों पे तवज्जो रखिएगा। मेरे मौला दुनिया में तशरीफ ले आए।
میں تیزی سے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، وقت بہت گزر چکا اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. وہ مشرم نے کہا تھا مجھے خبر دینا، مجھے خبر دینا کہ علی دنیا پہ آ گیا. یہاں سے جو بیان ہے یہ بیان جناب رسول خدا کا حضرت ابو ذر سے، اور بیان شروع یہاں سے ہوا کہ رسول ابو ذر کو بتا رہے ہیں کہ 13 رجب کی صبح ابو طالب مکے میں نظر نہ آئے، وہ مکے سے کہیں نکل گئے تھے. حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اتنا اہم دن ہے اور خبر صرف انہی کو تھی کہ ہوا کیا، اور پھر وہ مکے سے نکل گئے. کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانا. مشرم سے وعدہ تھا نا کہ آؤں گا تجھے بتانے کے لیے، تم نے مجھے مبارک دی ہے نا، بشارت دی ہے، میں تجھے بشارت دینے آیا. جناب ابو طالب چلے اور چلتے ہوئے اس غار میں، مجھے ایک بندے کی توجہ چاہیے، جملہ میرے پاس اس سے بڑا نہیں ہے. داخل ہوئے اس غار میں جہاں مشرم عبادت کرتا تھا. جناب ابو طالب پہنچے تو کیا دیکھا؟ مشرم مر چکا ہے، مشرم کی میت پڑی. مشرم مر چکا، مشرم کی میت پڑی. ابو طالب نے ایک جملے سے مرے ہوئے مشرم کو زندہ کیا. جملے سے ابو طالب نے مردے کو زندہ کیا. چلو وہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. علی کو مردے زندہ کرنا ابو طالب سے وراثت میں ملا ہے. جناب ابو طالب نے اس مردے کو زندہ کیا. اب توجہ فرمائیے گا، جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اس مردے کو زندہ کیا، اور کس جملے سے زندہ کیا؟ اگر آپ توجہ فرمائیں میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں. خدا کی قسم تھوڑی دیر پہلے بھی دلیل دی تھی نا کہ علی کا آنا اپنے آنے میں تلاش نہ کرو. علی کا آنا اپنے طریقے سے. جناب ابو طالب لفظ بدل کے کیسے سمجھا رہے ہیں دنیا والوں کو. وہاں مکے والوں کو کہا تھا اللہ کے ولی کا ظہور ہو گیا، کا تمت حجت اللہ وظہر ولیہ، اللہ کے ولی کا ظہور ہو گیا. اور اب مشرم جس جملے پہ زندہ ہوا، جناب ابو طالب کا وہ جملہ قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے. مسکرا کے کہا تو نے مجھے کہا تھا نا خوشخبری سنانا، میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں. ان علی قد طلع علی الارض، اور مشرم اٹھ گیا، علی زمین پہ طلوع ہو گیا. مشرم اٹھ گئے. ابو طالب سے مبارکباد کا تبادلہ ہوا. مرے ہوئے کو ابو طالب نے علی سنایا. اور جملہ کہہ دوں اب آپ کے سامنے، میرا دل کہتا ہے وہیں سے تلقین کی بنیاد پر گئے ہوگے.
زندہ ہوتا ہے. توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی. وہاں مشرم کو خبر سنا کے توجہ جناب ابو طالب واپس آئے. بس تیزی سے میں آگے بڑھوں. 3 دن تک میرے مولا علی کا قیام, اعتکاف بھولنے نہ پائے. 3 دن تک ماں بیٹا قابل. تیسرے دن توجہ